اسٹوری آگے بڑھانے جا رہے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھی۔ چنانچہ پیارے بچوں، اب ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اسے مٹی اور رال سے اچھی طرح لیپ دیا تاکہ پانی اس کے اندر سرایت نہ کرے۔ اپنے لخت جگر کو اس کے اندر لٹایا اور پھر خدا کا نام لے کر وہ ٹوکرا دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنے پیارے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکرا دریا میں ڈال دیا، مگر ممتا کی وجہ سے ان کا دل اڑا جا رہا تھا۔ شاید گھبراہٹ میں وہ سارا راز کھول ڈالتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ڈھارس بندھائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے ٹوکرے کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اس پر اس طرح نظر رکھو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس ٹوکرے میں جو بچہ ہے تم اس کی نگرانی کر رہی ہو۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت کوئی 11 برس کی ہوگی، مگر یہ بچی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی۔ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محلات کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا سے اس ٹوکرے کو نکال کر لے آؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ننھا منھا خوبرو بچہ لیٹا ہوا ہے۔ شکل و صورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا اور ٹوکرا ابھی ان بستیوں کی طرف سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے درباری جو خوشامتی ذہن کے تھے، فرعون کو بتایا کہ حضور اسرائیلی بچہ ہے جسے اس کی ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر یہ ہماری جان کا دشمن بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار پیار کرنے لگے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں، بلکہ ہم اس کو گود لے لیتے ہیں، ہمارے محل میں پرورش پائے گا، اسے خبر تک نہ ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا فرد سمجھے گا اور اسرائیلیوں ہمارے کام آئے گا۔ فرعون نے بہت سوچا، پھر اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیارے بچوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا، خدا کی قدرت دیکھیے۔ وہ شخص جو خدا کا دشمن تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو دینے کا مہم شروع کی تھی، مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضامند ہو گیا جو بڑا ہو کر فرعون کو خاتمہ کرنے والا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کے تمام اناؤں کو بلاؤ اور باری باری کوشش کی جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طریقے سے محل میں آ گئی۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرعون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش ہوگی۔ فرعون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، انہی کی والدہ کو سونپ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گود میں لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اس کے سارے خدشے دور ہو جائیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا انداز کس قدر نرالا ہے۔ فرعون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، اسے اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنے آغوش میں محبت سے لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگا۔ کسی نے سچ کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ میل جول سے وہ دادا کے مذہب یعنی دین ابراہیمی سے واقف ہو گئے۔ توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گئی۔
وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو گئے۔ انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا۔ شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم و فنون سیکھ لیے جو اس زمانے میں رائج تھے، اور حکومت کے طور طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی۔ وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے، مگر ان میں وہ شہزادوں کی وہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھی، نہ ان جیسی اکڑ تھی، بلکہ انسانی ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت مند اور حسین نوجوان تھے، جن کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا، جن کے علم و فضل سمجھ ہر طرف چرچا تھا، اور جنہیں ہر چھوٹے بڑے عزت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ آگے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے، آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔